اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. بس ہماری شہید مطہری کی کتاب آشنائی با علم کلام میں چل رہی تھی. عرض کیا تھا کہ باب ہادی عشر میں وارد ہونے سے پہلے بعض مقدماتی بحثوں کو بیان کرنا ضروری ہے، اور چونکہ شہید مطہری نے اچھے انداز میں بعض بحثوں کو ذکر کیا ہے تو لہٰذا ہم اس کتاب کو محور قرار دے کر مطالب کو بیان کرتے ہیں. اس عنوان تک پہنچے تھے ہم جس کی توضیح دینا ضروری ہے. علیکم السلام. وہ عنوان یہ ہے کلام عقلی و کلام نقلی. شہید نے یہ عنوان دیا ہے. اس میں شہید یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ علم کلام کے بعض مسائل ایسے ہیں کہ جو فقط عقل کے ذریعے ثابت ہو سکتے ہیں. آپ اس میں نقل کے ذریعے اس کو ثابت نہیں کر سکتے. مثلا اصل وجود خدا، آپ خداوند متعال کے وجود کو ثابت کرنا چاہتے ہیں. آیا آپ خدا کے وجود کو ثابت کریں گے کہ کیونکہ قرآن نے کہا ہے کہ موجود ہے خدا، لہذا دوسرے کو آپ آیت قرآن پڑھ کر سنائیں گے، حدیث پیغمبر پڑھ کے سنائیں گے کہ خدا ہے، یا نہ آپ عقلی دلیل کے ذریعے ثابت کریں گے کہ خدا ہے؟ عقلی دلیل کے ذریعے، کیونکہ ابھی کوئی آپ خدا کے وجود کو ثابت کر رہے ہیں. دین تو خدا کے وجود کے بعد آنا ہے، یعنی خدا ہوگا تو دین آئے گا، اور ابھی آپ خدا کے وجود کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، تو لہذا اصل نقل کا مرحلہ ہی یہاں پر موجود نہیں ہے. تو خود وجود جو خداوند متعال کا وجود ہے، اس کو ثابت آپ فقط عقل کے ساتھ کر سکتے ہیں، نقل کے ذریعے نہیں کر سکتے. نقل سے مراد یعنی وہ ادلہ روائی یا ادلہ قرآنی، یہ تمام جتنی بھی ہیں ان کو نقل کہا جاتا ہے. بس بعض ایسے مسائل موجود ہیں جو فقط عقل سے ثابت ہوتے ہیں، جیسے بیان کیا کہ خداوند متعال کا وجود ہے. خود نبوت عقل کے ذریعے ثابت ہوگی، خود معاد عقل کے ذریعے ثابت ہوگا. مثلا یہ عقل کے ذریعے ثابت کر سکتے ہیں اس کو. لیکن بعض مسائل علم کلام کے ایسے ہیں کہ جو فقط نقل کے ذریعے ثابت ہوتے ہیں، عقل اس میں دخالت نہیں رکھتی. مثلا قیامت کے دن پل صراط بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا. یہ خصوصیت، اب اگر کوئی کہے کہ اس خصوصیت کو عقل کے ذریعے ثابت کرو، عقل کا مجال وہ نہیں ہے وہاں پر. عقل جزئیات کے اندر اصلاً وارد ہی نہیں ہو سکتی، اس کا میدان ہی نہیں ہے وہاں پر. یہ والی خصوصیت نقل نے آ کر بیان کرنی ہے، یعنی یا پیغمبر بیان کرے گا یا پیغمبر کے نائب بیان کریں گے، یا کیا ہے خداوند متعال خود ڈائریکٹ اس کو بیان کرے گا. یا آپ روایات سے سمجھیں گے یا آیات سے سمجھیں گے. اگر آیات و روایات نہ ہوں تو عقل کے ذریعے فقط آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ قیامت کے دن جو پل صراط ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ بال سے زیادہ باریک ہوگا، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، تو آپ نہیں ثابت کر سکتے عقل کے ساتھ. جنت کے کتنے دروازے ہیں، عقل نہیں ثابت کر سکتے، عقل کا مجال نہیں ہے اس کا. بس علم کلام کے بعض مسائل ایسے ہیں کہ جو فقط نقل کے ذریعے ثابت ہوتے ہیں، عقل سے ثابت نہیں ہوتے، اور بعض مسائل ایسے ہیں کہ جو فقط عقل سے ثابت ہوتے ہیں، نقل سے ثابت نہیں ہوتے. بس جو عقل سے ثابت ہوں گے اس کو کہیں گے کلام عقلی، کیونکہ اس میں فقط عقل دخالت رکھتی ہے. اور وہ مسائل کے جہاں پر نقل کے ذریعے آپ اس کو ثابت کریں گے اس کو کہیں گے کلام نقلی، وہاں نقل کے ذریعے ثابت کریں گے. اور ایک اور مطلب آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، شیخ مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی طرف اشارہ نہیں کیا، وہ یہ ہے کہ علم کلام کی روش کیا ہے. یعنی جب علم کلام
مسائل کو بیان کرنا چاہے یا ان مسائل کو استنباط کرنا چاہے اور اس پر استدلال قائم کرنا چاہے تو کس روش سے استفادہ کرتا ہے؟ یعنی میتھڈ کیا ہے اس کا؟ روش کو انگلش میں میتھڈ کہتے ہیں، یعنی میتھڈ، کون سا میتھڈ استفادہ کرتے ہیں یہ، کس روش سے؟ آیا کلام عقلی روش کے ذریعے وارد ہوتا ہے، مسائل کو ثابت کرتا ہے، یا نہ کلام جو ہے وہ نقل سے وارد ہوتا ہے اور نقل کے ذریعے اپنے مسائل کو ثابت کرتا ہے؟ جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں توضیح دی ہے شیخ مطہری کی عبارت سے، اس میں بات واضح ہو جاتی ہے کہ علم کلام کی کوئی خاص روش نہیں ہے۔ علم کلام نے مسئلے کی نوعیت کو دیکھنا ہے۔ اگر وہ مسئلہ ایسا ہے کہ جو فقط عقل کے ذریعے ثابت ہو، وہاں روش عقلی رکھے گا، اس کا میتھڈ جو ہوگا وہ عقلی ہوگا۔ اور اگر مسائل ایسی نوعیت سے ہوئے کہ جو جہاں پر عقل نہیں پہنچ سکتی، عقل سے ماورا ہیں وہ مسائل، عقل ان کو فہم نہیں کر سکتی، فقط پیغمبر ہے یا خدا ہے کہ جو اس چیز کو بیان کر سکتا ہے، وہاں روش نقلی سے استفادہ کرتا ہے۔ تو لہذا کلام کی روش عقلی نقلی ہے، اس کو اس طریقے سے بیان کرتے ہیں، کلام کی روش عقلی نقلی ہے۔ مثلا فلسفے کی روش کیا ہے؟ برہانی و عقلی ہے۔ وہاں پر اصلا نقل سے استفادہ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہاں اگر آپ نقل سے استفادہ کریں گے اصلا وہ فلسفہ نہیں ہے۔ لیکن فلسفہ علم کلام جو ہے وہ کسی ایک روش کے ساتھ خاص نہیں ہے، اس نے اپنے مسئلے کی نوعیت دیکھنی ہے، میرے مسئلے کی نوعیت کیا ہے۔ تو لہذا اگر کوئی پوچھ لے کہ روش علم کلام کیا ہے تو آپ کہیں گے عقلی و نقلی ہے، دونوں روشوں سے استفادہ کرتا ہے۔ ایک مطلب یہ کلیئر ہو گیا، اور ہمارا یہ درس اول شیخ مطہری کا جو بیان کرتا ہے وہ تمام ہو جاتا ہے۔ درس دوم، دوسرے درس میں شیخ مطہری ایک مطلب کو بیان کرتے ہیں جو تھوڑا سا مشکل مطلب ہے، اور باقی والے مطالب جو ہیں وہ آسان ہیں، اس میں اتنی زیادہ رکنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ مطلب کہ جو مشکل ہے وہ پہلے ہی پیارے کے اندر انہوں نے یہاں پر بیان کیا ہے، میں پہلے ان کی عبارت پڑھ دیتا ہوں پھر اس کو توضیح دیتا ہوں۔ مثلا وہ یہ بیان کرتے ہیں، در کتب منطق و فلسفے بحثی است راجع به این کے ہر علمی موضوعی خاص دارد۔ فرماتے ہیں کہ علم منطق اور فلسفے میں یہ بحث موجود ہے کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہر علم اپنا ایک خاص موضوع رکھتا ہے، و تمایز مسائل ہر علمی از مسائل علم دیگر بحسب تمایز موضوعات عن علوم است، اور اسی موضوع کے ذریعے ایک علم دوسرے علم سے جدا ہوتا ہے۔ مثلا ابھی آپ میں مثال دیتا ہوں اس کی، آپ سے اگر پوچھا جائے علم نحو کا موضوع کیا ہے؟ کلمہ و کلام، درست؟ اسی طریقے سے آپ سے پوچھا جائے کہ علم طب کا موضوع کیا ہے؟ بدن انسان، درست؟ اسی طریقے سے مثلا مختلف علوم کوئی بھی آپ اٹھا کر دیکھ لیں، ہر علم کا کوئی نہ کوئی موضوع بیان کیا جاتا ہے۔ علم منطق یہ کہتا ہے کہ ہر علم کا ایک خاص موضوع ہونا چاہیے، اور یہی موضوع پھر سبب بنتا ہے کہ ایک علم دوسرے علم سے جدا ہو جائے۔ جیسا کہ علم طب علم نحو سے جدا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کا موضوع ہے بدن انسان اور اس کا موضوع ہے کلمہ و کلام۔ اصل دو موضوع جدا ہیں، جب دو موضوع جدا ہیں تو علم جدا ہیں، آپس میں ربط نہیں ہے ان کا آپس میں، اس کے مسائل اس کے مسائل میں داخل نہیں ہو سکتے۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جب آپ علم طب پڑھ رہے ہوں، ڈاکٹری کا کورس کر رہے ہوں، تو اس میں آپ کو علم نحو کے مسائل پڑھائے جائیں، نہیں ہوتا۔ یہ علم نحو پڑھ رہے ہوں تو ڈاکٹری کے مسائل پڑھائے جائیں نا، یہ علم جدا، اس کے مسائل جدا، اور اسی طریقے سے علم طب جو ہے وہ بھی جدا علم ہے اور جدا مسائل ہیں، آپس میں مسائل متداخل نہیں ہوتے، ایک دوسرے کے اندر داخل نہیں ہوتے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ یہ جو منطق و فلسفے نے بیان کیا ہے، انتہائی دقت سے سننا ہے، یعنی یہ وہ بات ہے کہ جو آپ درس خارج تک بھی جائیں گے تو یہ مسئلہ درگیر ہے، ہر جگہ پہ
مطلب کی آپ کو ضرورت پڑے گی. لہذا مختصر انداز میں یہاں ذکر کر رہا ہوں، انشاءاللہ تفصیلی آپ خود جب بڑی کتابوں میں جائیں گے تو وہاں پر آپ خود پڑھیں گے اس کو. شیخ مطہری فرماتے ہیں کہ یہ قاعدہ درست ہے. مناطقہ اور فلاسفہ نے جو یہ کہا ہے کہ ہر علم کے لیے موضوع خاص کا ہونا ضروری ہے اور اسی موضوع کے ذریعے ایک علم دوسرے علم سے جدا ہوتا ہے، یہ قاعدہ درست ہے. فلاسفہ نے ٹھیک کہا ہے، مناطقہ نے بھی ٹھیک کہا ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کون سا علم موضوع خاص طلب کرتا ہے. آیا ہر علم، کیونکہ علم کی دو قسمیں ہیں. بعض علوم ایسے ہیں کہ جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ علوم حقیقیہ ہیں، اور بعض علوم ایسے ہیں کہ جن کو کہا جاتا ہے یہ علوم اعتباری ہیں. درست؟ کیا ہمارے پاس ملاک ہے کہ کون سے علوم حقیقی ہیں اور کون سے علوم اعتباری ہیں؟ یہ انتہائی مفصل بات ہے. یعنی اگر اس مسئلے کو توضیح دیا جائے تو 2-3 درسوں کی شاید اس سے بھی زیادہ کی ضرورت ہے کہ اس کو بیان کیا جائے. میں فقط خلاصہ کہ آپ کے ذہن میں ایک کنسپٹ آ جائے اس مسئلے کا، اور یہ جب شیخ مطہری کی آپ اس عبارت کو مطالعہ کریں تو سمجھ میں آ جائے، فقط اس حد تک آپ کو عرض کرتا ہوں. کہتے ہیں کہ علوم حقیقیہ وہ علوم ہیں کہ جس کی روش برہانی ہو، جس کے اندر برہان منطقی جاری ہوتا ہو. برہان منطقی کی خصوصیت کیا ہے؟ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کے پاس 2 یقین ضروری ہونے چاہیے، تب کہیں گے کہ یہ مطلب برہانی ہے. کیا؟ ایک یہ کہ الف بے کے لیے ثابت ہے، ایک یہ یقین آپ کو ہونا چاہیے، اور یہ بھی یقین ہونا چاہیے کہ محال ہے کہ الف بے سے جدا ہو جائے. ایسا ممکن نہیں ہے کہ الف با سے جدا ہو جائے. اگر یہ 2 یقین آپ کو حاصل ہوں گے تو کہیں گے کہ یہ کیا ہے؟ برہانی مسئلہ ہے. اور آپ کا یقین بھی کیا ہے؟ یقین منطقی ہے، جس کے اندر یہ 2 یقین پائے جاتے ہیں. مثال اگر آپ اس کی لینا چاہتے ہیں وہ یہ بنتی ہے، عدد 4 زوج ہے یا زوج نہیں ہے؟ زوج ہے، جفت ہے. اردو میں ہم جفت کہتے ہیں کیونکہ عدد کی 2 قسمیں ہیں، یا طاق ہیں یا جفت ہیں، اور 4 جو ہے وہ جفت ہے. بس ایک یقین ہمارے پاس موجود ہے کہ 4 کا عدد جفت ہے. اور آیا ممکن ہے کہ یہ زوجیت و جفت ہونا عدد 4 سے جدا ہو سکتا ہے؟ یعنی کائنات میں کسی بھی ایسی جگہ پر کوئی ایک مکان، کوئی ایک زمان آپ بتا سکتے ہیں جہاں پر 4 کا عدد تو ہو لیکن زوجیت اس کے ساتھ نہ ہو؟ یعنی جفت نہ ہو لیکن 4 ہو سکتا ہے؟ محال ہے کہ زوجیت 4 سے یعنی 4 کے عدد سے جدا ہو جائے. بس یہ علم ریاضی برہانی علم ہوا یا نہ ہوا؟ برہانی علم ہے. اسی طریقے سے فلسفے کے اندر ہے. کس طرح جدا؟ ممکن نہیں ہے جدا ہونا. یہی کہہ رہے ہیں ممکن نہیں ہے جدا ہونا. درست ہے؟ جس علم کے اندر خصوصیت یہ ہو کہ اس کے مسائل اپنے موضوع سے جدا نہ ہو سکتے ہوں، کیونکہ ریاضی کا موضوع کیا ہے؟ عدد. اس کے مسائل میں سے ایک مسئلہ کیا ہے؟ جفت ہونا. ایک مسئلہ اس کا ہے طاق ہونا. مثلا اسی طریقے سے باقی جو مسائل ہیں اس کے وہ بھی بہت سارے مسائل ہیں. میں نے فقط ایک کی مثال دی آسان ہونے کی وجہ سے کہ ہر
فکر کا انسان اس کو سمجھ سکتا ہے. جس علم کے اندر یہ خصوصیت پائی جاتی ہو کہ اس کے مسائل اپنے موضوع سے جدا نہ ہو سکتے ہوں کسی بھی صورت میں، وہاں کہا جاتا ہے یہ علم حقیقی ہے. عدد 4 کے عدد کو خدا نے جفت بنایا ہے یا انسان نے جفت بنایا ہے، یا وہ جب سے 4 ہے جفت ہے؟ جب سے 4 ہے جفت ہے. اصلا ایسا نہیں ہے کہ پہلے 4 بنایا ہو پھر اس کو جفت بنایا ہو، نہیں. نام تو انسان نے رکھا ہے، جفت 4 کے لیے جفت انسان نے. ہم اس حالت کی طرف جانا چاہتے ہیں، یعنی یہ جو نام پھر اتاب کا لفظ، ہمارے لفظ میں بھی بات نہیں چل رہی ہے، ہماری اس حالت میں بات چل رہی ہے. اس حالت میں بات چل رہی ہے. یہ زوجیت جو ہے، زوجیت یعنی کیا نام ہے، یہی جو مطلب قابل، یعنی لفظ تو اس معنی تک پہنچا رہا ہے نا. ابھی ہمارے لفظ میں نہیں بات چل رہی کہ لفظ کیا تھا، ہماری اس مفہوم میں بات ہو رہی ہے. چونکہ الفاظ کے بغیر مفہوم منتقل نہیں ہوتا، تو لہٰذا اس اعتبار سے دیکھ لیں کہ 4 کی جو یہ حالت ہے زوجیت والی حالت ہے، یہ 4 سے کبھی جدا نہیں ہو سکتی. جیسے ممکن نہیں ہے کہ وہ جدا ہو جائے، مثلا 4 ہو اور جفت نہ ہو، یا مثلا زوجیت نہ رکھتا ہو اس میں آ کر. بس وہ علوم کہ جن کے مسائل اپنے موضوع سے کبھی جدا نہ ہو سکتے ہوں اور ان کا رابطہ اس طریقے سے جڑا ہو، تو ان کو کہیں گے یہ علوم حقیقیہ ہیں. بس فلسفہ علم حقیقی ہے، ریاضیات علم حقیقی ہیں، اور طبیعیات علم حقیقی ہیں. مثلا بدن کے جو حالات ہیں، بدن کے حالات انسان نے بنائے ہیں یا جب بدن تھا بدن کے ساتھ وہ حالات پیدا ہوئے ہیں؟ بدن کے ساتھ ہوئے ہیں. اصلا میں ان حالات کو اعتبار کروں یا نہ کروں، وہ حالت ہے، بدن کے اوپر طاری ہونا ہے اس نے. بدن اگر طول و عرض و عمق رکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اگر اس کو طول و عرض و عمق مانوں گا تو وہ رکھے گا، اگر نہیں مانوں گا تو نہیں رکھے گا. نہیں، آپ مانو یا نہ مانو، ہر تو صورت کے اندر بدن نے طول و عرض و عمق رکھنا ہے. وہ علم جس کے مسائل اپنے موضوع سے جدا نہ ہو سکتے ہوں، یعنی محال ہو جدا ہونا اس کا اپنے علم سے، ایسے علوم کو کہتے ہیں کہ یہ علوم حقیقیہ ہے. انتہائی سادہ زبان میں نے بیان کیا، اصطلاحی زبان استعمال نہیں کی. برہانی علم ہے، برہان اس میں جاری ہوتا ہے. مثلا فلسفے میں برہان جاری ہوتا ہے، اس کا ریاضی بھی جو ہے وہ برہانی علم شمار ہوتا ہے، اگرچہ اس حد تک نہیں ہے. اور علم طبیعیات میں برہان جاری نہیں ہوتا ہے، بعض مسائل میں برہان جاری ہوتا ہے، بعض میں نہیں ہے، لیکن ہے اس کے مسائل. میں چونکہ اصطلاحی زبان میں وارد نہیں ہونا چاہتا کہ ان کے درمیان پھر کیا فرق ہو جائے گا فلسفے، ریاضی اور طبیعیات کے اندر. یہ مرحلہ انشاءاللہ بعد کا ہے. میں فقط اس لیے اس کو بغیر اصطلاحی زبان سے سمجھا رہا ہوں تاکہ کوئی بھی مطلب چاہتا ہے شہید کی اس عبارت کو سمجھے، وہ یہ باتیں سننے کے بعد اس کو یہ مطلب واضح ہو جائے. وائلا اصطلاحی زبان میں اگر میں بیان کروں انتہائی خوبصورتی اور دقیق انداز میں بیان کیا جا سکتا ہے. اگر میں ابھی بھی نام لے لوں تو مثلا آپ بھی گیچ ہو جائیں گے، مشکل پڑ جائیں گے کہ کہا گیا ہے. مطلب یہی مثال جو میں نے آپ کو دیا ہے، مثلا اگر یہ کہتے ہیں کہ وہ علوم جن کے مسائل موضوع کے عوارض ذاتیہ میں سے ہوں وہ علوم حقیقیہ ہیں، اور جن علوم کے مسائل موضوع کے عوارض ذاتیہ میں سے نہ ہوں وہ علوم اعتباری ہیں. اب یہ عوارض ذاتیہ کیا ہے، عوارض غریبیہ کیا ہے، اس کی پھر توضیحات کی زیادہ ضرورت ہے. اسی لیے میں نے اصطلاحی زبان استعمال نہیں کی ہے. آپ وہی مطلب جو پہلے میں نے عرض کیا اس کو فقط ذہن میں رکھیں، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ میں نے ابتدائی توضیح دی ہے، ابھی اس کو مزید توضیح کی ضرورت ہے. آپ اسی پیاس کو باقی رکھیں، باقی علوم کے اندر جب وارد ہوں گے تو یہ مطلب آسانی سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. خوب، پس ہمارے پاس 2 قسم کے علوم ہیں. ایک علم حقیقی ہے کہ جس کے اندر برہان جاری ہوتا ہے، جس کے مسائل اپنے موضوع سے کبھی جدا نہیں ہو سکتے. مسائل کا اپنے موضوع سے جو رابطہ ہے وہ تکوینی ہے،
اعتباری نہیں ہے، یعنی وہ مسائل موضوع کو عطا نہیں کیے گئے بلکہ وہ مسائل موضوع کے اپنے ہیں۔ جیسے انسان کی انسانیت اس کی اپنی ہے، عطا شدہ نہیں ہے، یعنی کسی نے آ کر دی نہیں ہے اس کو۔ خدا نے انسان بنایا تو انسانیت خود بخود انسانیت ہوئی ہے تو انسان بنا ہے، یعنی خدا نے فقط انسان بنایا ہے، حیوان اور ناطق خود بخود ساتھ میں آ گئے ہیں۔ یہ مثالیں دیتے ہیں بعض اوقات۔ بعض مسائل جب موضوع کے ساتھ اس قسم کا ارتباط رکھتے ہوں، یا آسان تعبیر میں اگر آپ نے اس کو یاد کرنا ہے، وہ علوم کے جس میں برہان منطقی جاری ہوتا ہو وہ علوم حقیقیہ کہلاتے ہیں۔ وہ 3 علوم ہیں فقط، فلسفہ، ریاضی اور طبیعیات۔ اس کے علاوہ جتنے علوم ہیں وہ اس خصوصیت سے منزہ ہیں، یعنی یہ خصوصیت ان میں نہیں پائی جاتی، لہذا ان کو علوم اعتباری میں شمار کیا جاتا ہے۔ علم اصول لے لیں، علم فقہ لے لیں، علم کلام لے لیں، جتنے علوم ہیں سب جو ہیں وہ علوم اعتباری میں چلے جائیں گے۔ مثلا آپ آ کر بحث کرتے ہیں علم فقہ کے اندر اور اس کا موضوع آپ مکلف قرار دیتے ہیں، اور اس کے مسائل آپ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تمام چیزیں آپ قرار دیتے ہیں، تو آیا یہ جو مسائل ہیں یہ موضوع کے لیے جعل کیے گئے ہیں، بنائے گئے ہیں، یا نہ انسان کے پاس پہلے سے موجود تھے؟ بنائے گئے ہیں، یعنی خداوند متعال نے اس انسان کے لیے ان مسائل کو خلق کیا ہے کہ اس انسان نے نماز پڑھنی ہے، اس انسان نے روزہ رکھنا ہے، اس انسان نے زکوٰۃ دینی ہے۔ یہ مختلف جو ہے حالات خداوند متعال نے جعل کیے ہیں۔ اگر خداوند متعال ان احکام کو جعل نہ کرتا تو علم فقہ نام کا بھی علم خارج میں وجود میں نہ آتا۔ بس یہ جو مسائل فقہ ہیں وہ اپنے موضوع کے عوارض ذاتیہ میں سے نہیں ہیں، یعنی وہ مسائل اپنے موضوع سے جدا ہو سکتے ہیں اور عقلاً محال بھی نہیں ہے۔ عدد میں تو مشکل پیش آ رہی تھی کہ اصلاً عقلاً محال ہے کہ عدد 4 رہے لیکن زوجیت اس کے ہمراہ نہ ہو، ممکن نہیں تھا، اصلاً عقلاً محال نظر آ رہا تھا۔ یہ ایسے ہی تھا جیسے انسان ہو لیکن حیوانیت اور ناطقیت اس کے اندر نہ پائی جاتی ہو، نہیں ہو سکتا اصلا۔ لیکن علم فقہ کے موضوع سے اگر اس کے مسائل کو جدا کر لیا جائے تو عقلاً محال نہیں ہے۔ ٹھیک ہے خدا نے جعل کیے تھے اب واپس لے لیے ہیں، وہ عقلاً محال نہیں ہے۔ بس جب مسائل کا ارتباط اس قسم کا ہو اس کو کہتے ہیں علوم حقیقیہ میں سے نہیں ہے بلکہ علوم اعتباریہ میں سے ہیں۔ علم کلام بھی اسی طریقے سے شہید فرماتے ہیں، علم کلام علم حقیقی میں سے نہیں ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کے جتنے مسائل ہیں خداوند متعال نے جعل کیے ہیں۔ ہم کیا بحث کرتے ہیں علم کلام میں؟ توحید، نبوت، امامت، قیامت، درست ہے؟ یہ منصب نبوت، منصب امامت آیا انسان کے لیے یا علم کلام کا جو موضوع ہے اس کے لیے ذاتی ہیں یا نہ خداوند متعال نے اعتبار کیا ہے، ان کے لیے جعل کیا ہے اس کو؟ یعنی پیغمبر کے لیے نبوت کو جعل کیا ہے یا پیغمبر اپنے ساتھ نبوت کو لے کے آئے تھے، جیسے حیوان ناطق کو مثلا انسان کے ساتھ حیوان ناطق ہے یا عدد کے لیے زوجیت ہے، اسی طریقے سے پیغمبر کے لیے نبوت تھی نہیں تھی؟ یعنی نبی اگر نبی رہے، ذات وجود پیغمبر رہے اور اس کے پاس نبوت نہ ہو، قابل تصور ہے یا نہیں ہے؟ قابل تصور ہے کہ ایک شخصیت تاریخ میں آئی لیکن نبوت اس کے پاس نہیں تھی۔ ہاں، خدا کی حکمت کا اقتضا یہ تھا کہ یہی شخصیت کہ جس کو خدا نے خلق کیا اس کو نبوت عطا کر دے۔ خدا چاہے تو اس نبوت کو واپس لے سکتا ہے، نہیں لے سکتا؟ لے سکتا ہے، درست ہے؟ پس علم کلام کے جو مسائل ہیں وہ مسائل بھی اعتباری ہیں، یعنی شارع نے اعتبار کیا ہے ان مسائل کو۔ اگر آپ شارع کو مد نظر نہ رکھیں تو یہ والے مسائل خارج میں نہیں ہوں گے، یعنی خدا کو آپ مد نظر نہ رکھیں تو نہ توحید کا کوئی مسئلہ پیش ہوگا، نہ کوئی نبوت کا کوئی مسئلہ ہوگا، نہ کوئی امامت کا کوئی مسئلہ ہوگا۔ یہ منصب شارع نے جعل کیے ہیں، اعتبار کیا ہے ان کو۔ بات واضح ہے یا نہیں ہے؟ بس
علم کلام علوم اعتباری میں سے ہے۔ بس جب آپ کے لیے واضح ہو گیا کہ ہمارے پاس دو قسم کے علم موجود ہیں، بعض علوم جو ہیں وہ علوم حقیقیہ میں سے ہیں اور بعض علوم علوم اعتباریہ میں سے ہیں، تو شیخ مطہری آ کر یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو قاعدہ مناطقہ نے ذکر کیا ہے کہ ہر علم کے لیے موضوع خاص کا ہونا ضروری ہے، یہ قاعدہ علوم حقیقیہ کے لیے ہے، علوم اعتباریہ کے لیے نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ علم حقیقی میں بحث کر رہے ہیں تو موضوع واحد کی طرف جائیں اور ثابت کریں کہ اس کا موضوع کیا ہے، لیکن اگر آپ علوم اعتباریہ کے اندر بحث کر رہے ہوں تو وہاں پر موضوع واحد کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، موضوعات متعدد بھی ہوں تو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ جس طرح کہ علم کلام کے اندر موضوعات متعدد آپ بنا سکتے ہیں، مثلا ایک باب کا عنوان توحید ہے، ایک باب کا عنوان نبوت ہے، ایک باب کا عنوان امامت ہے۔ مثلا بعض ممکن ہے کوئی بندہ آ کر کہے کہ یہ سارے کے سارے توحید کے تحت جمع ہو جاتے ہیں، مان لیتے ہیں توحید کے تحت جمع ہو گئے، لیکن علم کلام کے بعض ایسے مسائل ہیں کہ جو اصلاً توحید کے ضمن میں ہی نہیں آتے۔ آج کل کے جدید مسائل بعض ایسے ہیں توحید کے ضمن میں نہیں آتے۔ بس موضوع واحد علم کلام کا نہ تو ہو سکتا ہے اور نہ ہی ہے اس کا، بس آپ موضوع واحد کو ڈھونڈنے کے پیچھے نہ لگ جائیں، بس ایک عنوان سامنے رکھیں، اس کے مطابق بیان کریں اس کو۔ اور پھر شیخ مطہری نے موضوع علم کلام کیا قرار دیا ہے؟ عقائد اسلامیہ، کلی طور پر عنوان بیان کر دیا ہے کہ علم کلام کا موضوع عقائد اسلامیہ ہے۔ پورے علم کلام کی ابحاث اسی موضوع کے تحت بیان ہوں گی۔ آپ چاہے توحید کا مسئلہ ہو، چاہے نبوت کا مسئلہ ہو، چاہے امامت کا مسئلہ ہو، چاہے وہ قیامت کا مسئلہ ہو، چاہے وہ ان سے ہٹ کر کوئی مسئلہ ہو، وہ اسی کے ضمن میں آ جائے گا۔ بس اب یہ جو موضوع واحد ہے اور مسائل ہیں، ایک اور میں مطلب جو اس عبارت میں موجود ہے اور مطلب کو ختم کر دیتے ہیں، ٹائم ہمارا اوپر ہو گیا ہے، بس 1-2 منٹ کی توضیح۔ علوم حقیقیہ میں چونکہ موضوع واحد ہوتا ہے اور لازم ہے کہ موضوع واحد ہو، وإلا وہ علوم حقیقیہ نہیں کہلائیں گے، موضوع واحد ہے، تمام مسائل کی جو بازگشت ہے، تمام مسائل کا جو رجوع ہے موضوع کی طرف، وہ وحدت کی صورت میں ہے۔ یعنی کیا مراد؟ یعنی یہ مسائل ہیں تو متعدد ہیں، لیکن اگر موضوع کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ واحد ہیں، یعنی اسی موضوع کے حالات میں سے ہیں۔ جیسا کہ مثلا میں انسان واحد نظر آ رہا ہوں آپ کو، لیکن میرے اس انسان کے ہونے کے اعتبار سے دیکھیں تو میں واحد ہوں، لیکن اگر آپ میرے حالات کے اعتبار سے مجھے دیکھیں تو متعدد ہیں، میرے حالات مختلف ہیں، میرے طول و عرض کے اعتبار سے دیکھیں گے، میرے رنگ کے اعتبار سے دیکھیں گے، میرے قد و کاٹ کے اعتبار سے دیکھیں گے، میرے نفسیاتی حالات کے اعتبار سے دیکھیں گے، ہر اعتبار سے میں مختلف نظر آؤں گا، لیکن خود ایک پہلی نظر میں ایک انسان ہونے کی حیثیت سے ایک ہی چیز نظر آ رہا ہوں۔ تو علم حقیقی میں اسی طریقے سے ہے کہ موضوع واحد اپنے اندر تمام مسائل کو لیے ہوئے ہے، اور علم حقیقی میں پھر کیا کیا جاتا ہے؟ ان مسائل کے بارے میں بحث کی جاتی ہے جو اس کے عوارض میں سے ہیں، اس کے حالات میں سے ہیں، تو یہ مسائل پلٹ کر آتے ہیں موضوع کی طرف۔ تو یہاں پر ایک تعبیر استعمال ہوتی ہے، وہ یہ کہ مسائل علم وحدت نوعی رکھتے ہیں یا وحدت ذاتی رکھتے ہیں۔ یعنی کیا مراد وحدت ذاتی رکھتے ہیں؟ یعنی یہ تمام کے تمام مسائل ایک نقطے میں جمع ہو جاتے ہیں اور وہ نقطہ اس کی ذاتیات میں سے ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے حیوانیت ہے، ناطقیت ہے، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن انسانیت کے اندر یہ کیا ہے؟ جمع ہیں، اور یہ انسانیت اس کے لیے نقطہ ذاتی ہے، نقطہ محوری ہے، وحدت کا سبب ہے۔ یعنی انسان کے اندر حیوانیت اور ناطقیت جمع ہو جاتی ہے۔ تو لہذا کہتے ہیں کہ علم حقیقی کے اندر جو مسائل ہیں علم کے، مثلا آپ ریاضی کے اندر چلے جاتے ہیں، اعداد کی جو بات کرتے ہیں، عدد کا مثلا آپ بات کرتے ہیں عدد کے اندر کہ عدد جو ہے وہ جفت ہوتا ہے، طاق ہوتا ہے، عدد جو ہے وہ مختلف اور حالات جو رکھتے ہیں، وہ تمام کے تمام مسائل پلٹ کر آتے ہیں عدد کی طرف۔
عدد ہی کے حالات میں سے ہیں. تو یہ عدد جو وحدت کا سبب بن رہا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ مسائل وحدت ذاتی رکھتے ہیں. وحدت ذاتی رکھتے ہیں کیوں؟ کیونکہ تمام کے تمام مسائل ایک ہی موضوع کے حالات میں سے ہیں، ایک موضوع سے ہٹ کر نہیں ہیں. بس وہ موضوع ان کے لیے وحدت کا مرکز ہے اور کہا جاتا ہے کہ مسائل وحدت ذاتی رکھتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ علم کلام چونکہ علوم اعتباریہ میں سے ہے پس اس کے مسائل کا وحدت ذاتی رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے، چونکہ اس کے لیے موضوع واحد کا ہونا ضروری نہیں ہے. چونکہ یہ علوم اعتباریہ میں سے ہے، موضوع واحد ضروری نہیں ہے اس کو. بس اس کے مسائل بھی اس کے عوارض ذاتیہ میں سے نہیں ہیں، اس کے مسائل بھی اس کے اپنے نہیں ہیں بلکہ جعل شدہ ہے. بس یہ مسائل جب اس کے اپنے نہیں ہیں تو یہ وحدت کا سبب بھی نہیں بنے گا موضوع، اس کو وحدت کی ضرورت بھی نہیں ہے. بس علوم اعتباریہ کے مسائل وحدت ذاتی نہیں رکھتے لیکن علوم حقیقیہ کے مسائل وحدت ذاتی رکھتے ہیں. اور علم کلام دوسرے میں سے یعنی علوم اعتباریہ میں سے ہے. یہ مسئلہ تھا کہ جو تھوڑا سا مشکل تھا، آپ کی خدمت میں توضیح دے دی ہے. بہرحال مجھے معلوم ہے کہ بہت سارے ابہام اور سوال آپ کے ذہن میں ابھی باقی ہوں گے، لیکن اس متن کا تقاضا اور اس مرحلے کا تقاضا یہی ہے کہ اس کو یہیں تک رہنا چاہیے. انشاءاللہ آپ جب اگلے مرحلے میں وارد ہوں گے، مختلف کتابوں کو پڑھیں گے تو یہ توضیح تفصیلاً آئے گی اور آپ وہاں پر اس کو اچھے طریقے سے حل کر لیں گے. اگلی ابحاث جو ہیں اس درس کی وہ مشکل نہیں ہے، میں فقط کل اشارہ کر کے معتزلہ کیا ہوتے ہیں، ان کے عقائد کیا ہیں، اس میں وارد ہو جائیں گے. انشاءاللہ یہ بحث ہماری تمام ہو جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.